السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل حضرت جبریل کے دشمن تھے۔ احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے سوال کیے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے ٹھیک جوابات دے دیے۔ تو انہوں نے ایک اور سوال کر ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل۔ یہود فوراً بولے مگر جبریل تو ان کا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا رہا ہے، اور اسی کی وجہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل میں یہودیوں کی اکثریت کو حضرت جبریل سے جو بے انتہا شکایات تھیں، جن کی بنا پر وہ جبریل امین کو اپنا دشمن گردانتے تھے، ان میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ بی بی مریم سے لے کر سیدنا عیسیٰ کی پیدائش اور پھر آسمانوں سے واپسی تک تمام تر انتظامات اور حفاظتی امور کے نگراں جبریل امین ہی تھے۔ یہود سیدنا عیسیٰ کے مخالف تھے، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے جبریل امین ان کے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں جبریل امین ہی اللہ کے حکم سے انہیں آسمان پر لے گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے جس کا ترجمہ یہاں لکھا گیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت 98۔ بنی اسرائیل کی تباہ و بربادی کے 6 واقعات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین پر 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ بحوالہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیت 4۔ بنی اسرائیل دنیا کی وہ بدترین قوم ہے جو اخلاقی گراوٹ، عہد شکنی، بغض و عناد، نفرت و عداوت، شقاوت، سنگدلی اور مناقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ قوم فرعون کی غلامی میں 400 سال گزارنے کے دوران کفتیوں کی اعداد بد اور امراض خبیثہ ان کے خون میں یوں رچ بس گئے تھے کہ اب نفرت، سرکشی، بدعمالی، جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ اور منافقت شخصیت کا حصہ بن چکے تھے۔ احسان فراموش اور ناشکرے اتنے تھے کہ پہلا وار اپنے محسنوں پر کرتے ہیں، وعدہ خلاف اور بدعہد اتنے کہ اللہ اور انبیاء سے جھوٹے وعدے کرتے، اور پھر جب برا وقت گزر جاتا تو بڑی بے شرمی اور ڈٹائی سے مکر جاتے۔ مگر اللہ تو رگ رگ سے واقف ہے، شہرگ سے قریب ہے بے شک۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو دنیا میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ قرآن کریم نے عبرت و نصیحت کے لیے 2 واقعوں کا ذکر کیا ہے، مگر تاریخ میں اس طرح کے 6 واقعات مذکور ہیں جنہیں حضرت مولانا محمد مفتی
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے، جو کہ درج ذیل ہے۔ پہلا واقعہ ہے کہ سیدنا سلیمان کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد پیش آیا کہ جب بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کر لی تو مصر کا ایک بادشاہ چڑھ دوڑا اور بیت المقدس کا سامان جو سونے چاندی کا تھا لوٹ کر لے گیا، مگر شہر اور مسجد اقصیٰ کو منہدم نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ تقریباً 400 سال بعد بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ آپس میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ تیسرا واقعہ اس طرح ذیل ہے کہ اس کے چند سال بعد بخت نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سارا سامان لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا، اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا۔ چوتھا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ نیا بادشاہ بت پرست اور بدعمل تھا۔ اس نے بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر دوبارہ چڑھا آیا۔ اس مرتبہ کشت و خون اور قتل و غارت کی کوئی حد نہ رہی۔ شہر میں آگ لگا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً 415 سال بعد پیش آیا۔ اس کے بعد یہود یہاں سے جلاوطن ہو کر بابل چلے گئے، جہاں نہایت ذلت و خواری کے ساتھ رہتے ہوئے 70 برس گزر گئے۔ اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا۔ پھر شاہ ایران کو ان جلاوطن یہودیوں پر رحم آیا اور ان کو واپس ملک شام پہنچا دیا اور ان کا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا۔ وقتی طور پر یہود اپنے اعمال بد سے اور معاصی سے تائب ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور شاہ ایران کے تعاون سے مسجد اقصیٰ کو پھر سے سابق نمونے کے مطابق بنا دیا۔ پانچواں واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہود کو جب اطمینان و آسودگی حاصل ہو گئی تو وہ عہد و پیمان فراموش کر کے دوبارہ بدکاری اور بدعمالی میں منہمک ہو گئے۔ پھر سیدنا مسیح کی پیدائش سے 170 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عیسیٰ کی پیدائش سے 170 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تھا، اس نے ان پر چڑھائی کر دی، 40,000 یہودیوں کا قتل عام کیا اور 40,000 کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مسجد کی بھی بے حرمتی کی، مگر مسجد کی عمارت محفوظ رہی۔ لیکن پھر بعد میں بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی۔ انہوں نے مسجد کو پھر درست کیا۔ اس کے 8 سال بعد سیدنا عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چھٹا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عیسیٰ کے صعود اور رفع جسمانی کے 40 برس بعد یہودیوں نے اپنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی۔ رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی جو پہلے تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام تیتس تھا، جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی، کیونکہ اس کے بہت روز بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا ہے
اور اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ مسجد ویران پڑی رہی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر کرائی۔ یہ 6 واقعات تفسیر بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر حقانی لکھے گئے ہیں۔ معارف القرآن جلد 5 صفحہ 447۔ قرآن میں بیان کردہ واقعات کے ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں صاف طور پر کہہ سنایا تھا کہ تم ملک میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت 4۔ قرآن کریم میں جن 2 بڑے واقعات کا ذکر ہے ان میں پہلا واقعہ شریعت موسویہ کے زمانے کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی سرکشی اور بدعمالیوں کی بنا پر ان کے اوپر ایک مجوسی کافر بادشاہ بخت نصر کو مسلط فرما دیا تھا، جس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اور دوسرا واقعہ شریعت عیسویہ کے زمانے کا ہے کہ عہد کا ہے کہ جب یہودیوں نے ملک میں فساد برپا کر کے سیدنا زکریا کو قتل کر دیا اور سیدنا عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کے درپے تھے، جنہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے نتیجے میں رومی بادشاہ تیتس کو مسلط کیا، جس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور بیت المقدس کو بھی منہدم اور ویران کیا۔ ان دونوں واقعات کے ذکر کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان معاملات پر اپنا حکم صادر فرما دیا۔ وَأَنْ عَدْتُمْ ادنا لکھا ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے آیا 8، یعنی اگر تم پھر نافرمانی اور سرکشی کی طرف لوٹو گے تو اللہ پھر تم پر اسی طرح کی سزا و عذاب لوٹا دیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔